آئیے گزشتہ دنوں جو عرب سے لے کے ہندوستان تک اپنے جلووں کو، اپنی جادوگری کو آپ کے سامنے پیش کیا، اپنی شاعری کو پیش کیا، اپنے کلام کو پیش کیا، سرائے میر سے آنے والا وہ شاعر جسے گزشتہ مشاعرے میں انتخاب کیا افضل خان صاحب نے، میں انہیں دعوت سخن دے رہا ہوں۔ یہ نام ہے آپ کے جانے پہچانے چہرے فیاض اعظمی کا۔ ان سے ان کا کلام سنیے، تب آپ فیصلہ کریں گے کہ رفعت نازیہ کے بعد ان کا آنا درست تھا یا غلط تھا۔ آپ سنیے، اس کے بعد تمام شعراء کرام کو میں بچا کے رکھا ہوں۔ قیمتی شعراء کرام کو بغیر سنے آپ چلے گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کئی سال تک افسوس ہوگا۔ رفتہ برفتہ تمام شعراء کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ ڈائس پر انور فریدی لکھنؤ سے تشریف لائے ہوئے ہیں، خلیل ابن اثر کوہنا مشق شاعر تشریف رکھتے ہیں، رامز صاحب ہیں، چاندنی شبنم صاحبہ میرے بغل میں بیٹھی ہیں، بہت خوش ہیں یہاں آ کے۔ آئیے سماعت فرمائیے جناب فیاض اعظمی صاحب سے ان کا کلام۔ السلام علیکم حضرات۔ ہاں وہ بھی سنا دوں گا، آپ لوگوں کی محبت ہی میں آیا ہے۔ وہ بھی سناؤں گا جو وہاں سنایا تھا، انشاءاللہ ضرور ضرور ضرور۔ غزل کا مطلع حاضر خدمت ہے، ہاں توجہ چاہوں گا آپ لوگوں سے، وہی محبتیں چاہیے مجھے آج بھی۔ ہاں وہی ابھی اس کے بعد سنا رہا ہوں، کچھ تو نیا سن لیجئے۔ ہاں بھائی عنایت دوستو اسی طرح سے تھوڑا سا ساتھ دے دیں گے تو یہ مشاعرہ بڑا کامیاب ہو جائے گا۔ بہت مشکور ہوں دوستو۔ غزل کا مطلع حاضر خدمت۔ کوئی خواب کے ہی جیسے میری زندگی میں آئے، نوجوانوں کے لیے کوئی خواب کے ہی جیسے میری زندگی میں آئے، میری دھڑکنوں کو چھو کے پھر چاہے لوٹ جائے۔ واہ 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 واہ۔ میری دھڑکنوں کو چھو کے پھر چاہے لوٹ جائے، کوئی ایسا ہم نفس ہو میری زندگی میں شامل۔ ہر کسی کی یہی خواہش ہوتی ہے، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ کوئی ایسا ہم نفس ہو میری زندگی میں شامل، میرے غم پہ آنکھ نم ہو، میں ہنسوں تو مسکرائے، میرے غم پہ آنکھ نم ہو، کیا کہنے بھائی فیاض صاحب، تو مسکرائے۔ اس غزل کا یہ شعر بڑا نرم و نازل سا ہے، آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا۔ ارشاد عنایت محترم۔ میرے دل میں رہنے والے ذرا یہ خیال رکھنا، میرے دل میں رہنے والے ذرا یہ خیال رکھنا، میرے دل کی دھڑکنوں سے تجھے چوٹ آنا جائے۔ کیا کہنے بھائی، واہ واہ۔ میرے دل کی دھڑکنوں سے
تجھے چوٹ آ نہ جائے. ایک نظم واہ کے واہ. کچھ بند اپنی طرف سے میں سنانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو. وہی سنا دوں؟ وہ گیت سنا دیجئے بس، کام ان کا ہو جائے گا. بہت نازک ہیں یہ لوگ. چلیے آپ لوگ اگر وہی چاہتے تو وہی سے میں کچھ اور بھی سنانا چاہتا تھا. سنیے گا. تمام شاعرات سے معذرت کے ساتھ، اس لیے کہ یہ بیٹھی ہوئی یہاں پہ سوچیں گے تو میری چیز پڑھ نہیں رہا تو ہے. کیا یہ پردے کے پیچھے چلی جائیں کیا؟ نہیں رہنے دیجئے، ارے اسی نہیں. وجہ سے رکے ہوئے ہیں سارے لوگ. نہیں آپ پڑھیے بالکل. ہاں وہی توجہ چاہوں گا. چاندنی شبنم کہہ رہی سہارا مت لیجیے، آپ پڑھیے. ہواؤں چھوڑ دو آنچل، وہ آنے والے ہیں. کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ. زوردار تالیاں دوستو، یہ نظم مزہ آیا لگ رہا ہے. ہواؤں چھوڑ دو آنچل، وہ آنے والے ہیں. ہواؤں چھوڑ دو آنچل، وہ آنے والے ہیں. ذرا میں باندھ لوں پائل، وہ آنے والے ہیں. واہ 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 واہ. ارے بھائی زندہ باد زندہ باد. کیا کہنے فیاض میں صاحب. واہ واہ. باندھ لوں پائل، وہ آنے والے ہیں. بہت اچھے بھائی، واہ 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 واہ. سجا دوں گھر کو میں پھولوں سے اور کلیوں سے. توجہ چاہوں گا. کیا کہیں. سجا دوں گھر کو میں پھولوں سے اور کلیوں سے. بچھا دوں سیج پہ مخمل، وہ آنے والے ہیں. بچھا دوں سیج پہ مخمل، وہ آنے والے ہیں. بہت اچھے. ہراہٹوں پہ میں کھڑکی سے جھانک کر دیکھوں. کیا کہنے، واہ واہ واہ. ہراہٹوں پہ میں کھڑکی سے جھانک کر دیکھوں. عجب سی دل میں ہے ہلچل، واہ واہ واہ. وہ آنے والے. بہت اچھے بھائی، واہ واہ واہ. عجب سی دل میں ہے ہلچل، وہ آنے والے ہیں. ذرا سے آپ لوگ بھی بیداری کو ثبوت دے بھائی. بہت اچھے بھائی، واہ واہ واہ. اس شعر پہ خاص توجہ چاہوں گا آپ لوگوں. عنایت محترم. اے آنسو ذرا پلکوں پہ ہی ٹھہر جاؤ. کیا کہنے، واہ. اے آنسو ذرا پلکوں پہ ہی ٹھہر جاؤ. بگڑتا جاتا ہے کاجل، وہ آنے والے ہیں. بہت اچھے، واہ واہ. بگڑتا جاتا ہے کاجل، وہ آنے والے ہیں. اس غزل کا آخری شعر. ہاں عنایت بھائی، بہت اچھے. اے آنسو ذرا پلکوں پہ ہی ٹھہر جاؤ. بگڑتا
جاتا ہے کاجل وہ آنے والے ہیں. کیا کہنے بھائی، واہ واہ. بگڑتا جاتا ہے کاجل وہ آنے والے ہیں. نہ کوئی آس نہ وعدہ تمہارے آنے کا. کیا کہنے، واہ واہ. نہ کوئی آس نہ وعدہ تمہارے آنے کا. یہ دل کیوں کہتا ہے ہر پل وہ آنے والے ہیں. واہ واہ. یہ دل کیوں کہتا ہے ہر پل، شکریہ، وہ آنے والے ہیں. کیا کہنے، واہ واہ. اچھلتی کودتی پھرتی ہوں آج چاروں طرف، ہوئی ہوں آج میں پاگل وہ آنے والے ہیں. ہواؤں چھوڑ دو آنچل وہ آنے والے ہیں. بہت بہت شکریہ. ہاں بھائی، یہ تھے جناب فیاض اعظمی، جنہوں نے یہ کہا ہوائیں چھوڑ دو آنچل وہ آنے والے ہیں. واقعی دنیا کے تمام شعراء کرام نے یہ اعلان کیا، اور اس سے قبل مولانا ابوالکلام آزاد نے دلی کی جامع مسجد سے یہ اعلان کیا کہ تم راہ فرار کو ہجرت سمجھ رہے ہو. ہندوستان میں بھی اللہ بھگوان گارڈ رہتا ہے، تم اپنے بچوں کو چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو. عورتوں کی نسوانی جذبات کو انہوں نے جو شاعری بنائی اس کے لیے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. ظفر گورکھپوری نے کبھی کہا تھا کہ جدائی لے گئی بیوی کی رخساروں کی شادابی، سمندر پار سے جب تک یہ سوغات وہ آتے. لیکن میں نے ایک شعر کہا ہے، وہ شعر بھی آپ سماعت فرما لیجئے کہ چلے تھے گھر سے جوانی کی سرخیاں لے کر، چلے تھے گھر سے جوانی کی سرخیاں لے کر، میں لوٹتا ہوں ضعیفی کی جھریاں لے کر. آج جو لوگ باہر ہیں ان کے نصیب میں ان کی اولاد بھی نہیں ہے، ان کے بچے بھی نہیں ہیں، دولت کے وہ بھوکے ہیں. انہیں یقین رکھنا چاہیے کہ وطن میں بھی اللہ رزق دیتا ہے. نسوانیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جدا نہ ہونے کی ضرورت ہے. اللہ کرے یہ پیغام جو لوگ بیرون ملک ہیں ان تک پہنچ جائے تاکہ ہمارے ملک کا مستقبل بڑا روشن ہو جائے. مستقبل کا جو چہرہ ہے اس کو ہم خوبصورت دیکھ سکیں. ان سب خوبیوں کے ساتھ فیاض اعظمی نے اپنے کلام کو، اپنے گیت کو آپ تک پہنچایا.